نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ آپ کا میزبان ممتاز خان آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم تخلیق کائنات کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ غور و فکر قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق اور قرآن پاک کی روشنی میں ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم اللہ کی نشانیاں کائنات میں اور انسان کی ذات میں ہم اس پہ غور کریں گے۔ تقریباً 750 آیات قرآن پاک میں ہمیں اس کی ترغیب دیتی ہیں کہ ہم تخلیق پہ غور و فکر کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ ذکر کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے زمین و آسمان بنایا اور اسے چلا رہے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کچھ عام نشانیاں، کچھ وقت سے ریلیٹڈ، کائنات سے ریلیٹڈ اور انسان کی ذات سے ریلیٹڈ۔ سورہ 12 آیت 105 میں ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَاتِهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ وہ کتنی نشانیوں سے جو کہ زمین و آسمان پہ بکھری پڑی ہیں، لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں دیتے، بغیر توجہ دیے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ یونس آیت 100 اور 101 میں ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں مبہم رہ جاتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ پھر ہے قُلِ انظُرْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دیکھو تو صحیح زمین و آسمان میں کیا کچھ ہے، دیکھیں آپ۔ یعنی آسمان، کائنات، الارض بلندیاں اور پستیاں۔ تو ارض جو ہے اس میں ہم ایٹم سے نیچے کی دنیا میں بھی لے سکتے ہیں، اس سے مراد۔ تو وہ تو آپ دیکھیں، غور کریں، بے شمار نشانیاں ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ 29 آیت 20 میں ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین پہ چلو پھرو، فانظروا، اور دیکھیں کیف بدأ الخلق، اللہ نے مخلوق کی ابتدا کیسے کی۔ ثم اللہ ینشئ النشاء الآخرہ، اور اس کے بعد دوسری زندگی ان کو کس طرح سے عطا کی، یعنی کہ ارتقاء کے عمل میں ان کی گروتھ کیسے ہوئی۔ تو ان پہ غور کرنے کے لیے تلقین کی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے۔ سورہ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ نشانیاں، جنرل نشانیاں، جیسے اسپیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں آیت 33 میں ہے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض۔ اے جن و انس کے گروہ، اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل بھاگو۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے جب تک کہ طاقت اور غلبہ نہ ہو آپ کے پاس۔ یعنی کہ انسان کو کہا گیا ہے کہ نکلیں، لیکن اس کے لیے اس کو ایکوائر کرنا پڑے گا طاقت اور قوت، کہ زمین سے نکلنے کے لیے اتنی قوت چاہیے، ورنہ دوبارہ زمین پہ گر جائیں گے۔ اور اس رفتار سے تو پھر وہ زمین ایک خاص رفتار ہے جس پہ جانا پڑتا ہے، اور پھر وہ یہاں سے نکلتے ہیں۔ اور نکلنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ڈارکنس۔ سورہ الحجر آیت 14-50 میں ہے کہ اور اگر ہم ان پر آسمانوں کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ یرجعون کا ورڈ استعمال ہوا کہ اوپر جائیں یہ لوگ تو ڈارکنس آ جاتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ان کی نظر بند کر دی گئی ہو یا ان پہ جادو کر دیا گیا ہو، ستارے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو اس وقت بتائی جا رہی ہیں جب ان کے بارے میں کوئی علم انسان کو نہیں تھا۔ پھر ہے کہ ٹریجیکٹری جو ہے زمین سے باہر نکلنے کی، وہ کروڈ ہے۔ تو اس کے لیے یو اور جو کا ورڈ جو یوز ہوا ہے
قرآن پاک میں، وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ٹیڑھی ٹریجیکٹری ہوتی ہے، ایسے اسٹریٹ اوے اوپر نہیں نکل جاتے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارا الف سنہ مما تعدون۔ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے ہیں ہر کام کی، ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو یعرج کا ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی ٹریجیکٹری جو باہر جانے کی ہے زمین سے وہ کروڈ ہے۔ اسی طرح کہ اوپر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی سورہ انعام کی آیت 125 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کا سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان پہ چڑھتا ہے، یعنی اوپر جائیں تو آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے، تو سینہ جو ہے اسے لگتا ہے کہ سینہ تنگ ہو گیا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ابہام مسلط کر دیتا ہے، ان کے ذہنوں پہ رجس، یعنی کہ شک و شبے میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ ٹائم سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے۔ تو سورہ 23 آیت 112 13 14 میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ سوال کریں گے کہ ہم زمین پہ کتنا عرصہ ٹھہرے، اور کچھ کہیں گے کہ ہم ایک دن ٹھہرے یا ایک گھڑی ٹھہرے، لیکن ان سے پوچھیں جن کو معلوم ہے۔ اور پھر بتایا جائے گا کہ نہیں، آپ وہاں پہ ٹھہرے تو ہیں لیکن وہ قلیل عرصہ ہے اس کے مقابلے میں جو اب یہاں پہ آپ کی زندگی شروع ہوگی۔ اسی طرح مجرم جو ہیں قیامت کے دن جب برپا ہوگی تو گناہگار لوگ قسمیں کھا کے کہیں گے کہ ایک گھڑی کے سوا ہم دنیا میں نہیں ٹھہرے یا قبر میں نہیں ٹھہرے۔ اس طرح یہ بہکے ہوئے ہی رہے ہیں، بہکے ہوئے ہیں۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا ہے وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے، آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم یقین ہی نہیں مانتے ہو۔ یعنی اس طرح سے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم یہ دنیا اور ہم بس ایک گھڑی یا 2 گھڑی اپنی قبر میں رہے، اور یہ تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ تو یوم القیامہ ہے، یہ وہ دنیا نہیں ہے، اور اب حساب شروع ہونے والا ہے۔ یہ سب چیزیں قیامت کے وقت کی بات ہو رہی ہے۔ ایرو آف ٹائم ریورسڈ، تو وہاں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہاتھ پاؤں منہ تو بند کر دیے جائیں گے، اور ہاتھ پاؤں اس چیز کی گواہی دیں گے کہ جو آپ کرتے تھے۔ یہ ہے سورہ یاسین میں آیت 65، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ جو کچھ وہ کرتے تھے اس کی گواہی دیں گے ان کے ہاتھ پاؤں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ اس دنیا میں وقت کا ایرو ایک طرف ہے، وقت آگے کی طرف جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہ بات نہیں ہوگی، وہ دوسری دنیا ہے، اس کے قوانین مختلف ہیں، اور وہاں وقت آگے یا پیچھے دونوں دیکھ سکیں گے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ انسان کی نظر شدید ہو جائے گی، یعنی کہ بہت تیز ہو جائے گی، تو جس طرح ہم ایک ریل کو آگے پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں ماضی میں کیا ہوا تھا اور ہم اس وقت کیا کر رہے تھے، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ وہاں پہ ہمارا ہر عمل جو محفوظ ہو رہا ہے تو وہاں پہ وہ دکھا دیا جائے گا۔ اور یہ سائنس کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ اس دنیا میں کوئی انفارمیشن غائب نہیں ہوتی، شروع سے لے کے آخر تک۔ تو اس پہ بلکہ سسکنڈ اور بڑے سائنسدان اسٹیو ہاکنگ کی شرط بھی لگی تھی $5 کی، کہ اسٹیو کہتا تھا کہ غائب ہو جاتی ہے بلیک ہول میں جانے کے بعد انفارمیشن۔ سسکنڈ نے کہا نہیں، تو سسکنڈ جیتا۔ وہ کیوں؟ کہ اگر ایک ایٹم بھی بلیک ہول کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا ایونٹ ہورائزن تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے۔ الجوار الکنّے سے قرآن پاک میں ایونٹ ہورائزن کے بارے میں آیا ہے، تو وہ انفارمیشن محفوظ رہتی ہے۔ تو یہ ایک سائنس کا مسلمہ اصول ہے، اور وہ جب ریپروڈیوس کر دی جائے گی انسان دیکھے گا کر کیا رہا ہے۔ اس دنیا میں بھی 10 ارب سال پہلے جو کچھ ہوا، 5 ارب سال پہلے جو کچھ ہوا، انسان ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے اس کو لائیو دیکھ رہا ہے
کیسے گیلیکسیز بن رہی تھیں، کیا کیا چیزیں، کیا کیا ایلیمنٹس بن چکے تھے، کس طرح سے سولر سسٹم بن رہے تھے، پلینٹس بن رہے تھے. تو یہ جو ہی فوکس کرتا ہے ایک سائٹ پہ تو اسے یہ نظر آتا ہے. وہ گزر چکا 5 ارب 10 ارب سال پہلے، لیکن آج اسے یہ لائیو نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا ٹائم یہ سب چیزیں تو اسی دنیا میں موجود پھر رہی ہیں. صرف انسان کی ان نشانیوں کو دیکھنے کی بات ہے، ان پہ غور و فکر کرنے کی بات ہے. اب ہم تھوڑا سا کائنات کے ڈیزائن پہ غور کرتے ہیں کہ ایٹم کے نیچے کی دنیا کیا ہے. اسے ہم کوانٹم فزکس کہتے ہیں. یہ سائنسدان جو ہے اسے پوری طرح سمجھ نہیں پائے، بلکہ آئنسٹائن نے تو کہہ دیا تھا کہ اس کے اندر ابھی کچھ اور بہت کچھ جاننا باقی ہے، کیونکہ وہاں پہ انڈٹرمینیشن ہے. تو لیکن انسان جو کچھ جان چکا ہے وہ بھی بہت بہت قیمتی ہے اس سینس میں کہ وہاں جیسے نیوٹرینو ہوتے ہیں، یہ بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں، ہزاروں گنا ہلکے ہوتے ہیں ایک الیکٹران سے، لیکن تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ جتنے اسٹارز وغیرہ ہیں ان سب سے کا وزن ایک کر دیا جائے تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ. اور اسی سے سپر نووا ہوتا ہے، اسی سے بہت سے ایسے کارنامے یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوں تو یہ دنیا اس طرح سے چل ہی نہ سکے. اسی طرح ہائیڈروجن ایٹم ہے، اور اگر یہ پروٹون اگر قائم نہ رہتا تو یہ دنیا نہ بنتی. سب سے پہلا ایلیمنٹ یہی بنا اس کائنات میں. الیکٹران کا چارج ہے، پروٹون کا چارج ہے، یہ کنزرو بھی ہیں. ایک الیکٹران دنیا سے غائب نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ اس کے مقابلے میں پازیٹیو چارج کا پازیٹران یا پروٹون کو غائب نہ کرے. یہ چارج کنزرو ہے. تو اسی طرح پروٹون کا وزن الیکٹران سے 1800 گنا کے قریب زیادہ ہے. تھوڑا سا اگر یہ فرق ہوتا تو یہ دنیا نہ ہوتی. اسی طرح نیوٹرون اور پروٹون دو ایلیمنٹ ہیں، تھوڑا سا ہلکا سا فرق ہے ان میں وزن میں، اور یہ فرق 0.01% بھی مٹا دیا جائے تب بھی یہ دنیا نہیں ہوتی، ہم نہیں ہوتے. تو بہت سی چیزیں ہیں وہاں پہ، یہ مقداریں ہیں. تو اللہ کا فرمان ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے قدر کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. اسٹرانگ نیوکلیر فورس ہے اور الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، ان میں توازن ہے. ذرا سا بگڑ جائے، ذرا سا اسٹرانگ نیوکلیر فورس میں کمی آ جائے تو ایٹم کا مرکزہ ہی نہ بن پائے، نیوکلیس ہی نہ بن پائے. اسی طرح گریویٹیشنل فورس اور میگنیٹک فورس ہے. گریویٹیشنل فورس جس سے ہم زمین پہ اوپر ٹھہرے رہتے ہیں، اور میگنیٹک فورس جو الیکٹرو میگنیٹک ہے. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں اس میگنیٹک فورس میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ تھوڑی سی ہو تو اس کو کھینچ کے ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن گریویٹیشنل فورس ہمارا وزن پوری زمین تقریباً 100 کلو کے قریب ہی بنا پاتی ہے. لیکن الیکٹرو میگنیٹک فورس جو ہے اس کے نارتھ اور ساؤتھ پول ایک دوسرے کو کینسل کر رہے ہیں اور اس کا اثر ہمیں نظر نہیں آتا. اور گریویٹیشنل فورس ہر جگہ ہے. تو ان میں ذرا سا بھی توازن میں فرق ہوتا تو سائنٹسٹ کے بقول سٹارز نہ بن پاتے، گیلیکسیز نہ بن پاتے، یہ کم از کم انسان نہ بن پاتا. پرپز آف دا یونیورس وتھ گریٹ ڈیزائن. تو سورہ ہود میں آیت 7 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ. اللہ نے زمین و آسمان کو 6 ادوار میں، 6 یوم میں پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور یہ دنیا جو بنائی ہے یہ امتحان گاہ ہے کہ اگر آپ اچھے عمل کر کے آتے ہیں تو آپ آگے والی دنیا کو، جنت کو ڈیزرو کرتے ہیں. یہ ایک امتحان گاہ کے طور پہ بنائی ہے. اس میں فری ول دیا ہے، اور فری ول کے ساتھ جو ایکشن ہم کرتے ہیں ہم اس کے رسپانسیبل ہیں. تو اس دنیا میں ہم نے جنت نما معاشرہ بنانا ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں آخرت کی بنی بنائی جنت ملے گی. تو اللہ کا عرش پانی پر تھا.
پانی کا مین انگریڈینٹ ہائیڈروجن ہے، سب سے پہلے یہ بنی، اس کے بعد ہائیڈروجن سے اسٹارز بنے، اسٹار سے گیلیکسیز بنی، اسٹار کے اندر باقی ایلیمنٹس کک ہوتے ہیں جس میں کیلشیم، سلیکون ہے، آئرن ہے، آکسیجن، نائٹروجن، یہ سب، اور یہ سب جب کک ہو چکتے ہیں، تقریباً 92 ٹوٹل ایلیمنٹس ہیں، تو بڑے سٹارز کے اندر تو وہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اسٹار کی، اور وہ پھٹ جاتا ہے، اسے ہم سپر نووا کہتے ہیں، اور وہ ہوا کے اندر پھیلا دیتا ہے وہ ایلیمنٹس، وہاں سے پھر دوسری جنریشن کا سورج بنتا ہے اور پلینٹس بنتے ہیں، زمینیں بنتی ہیں وہ ایلیمنٹس سے۔ تو ہماری زمین بھی 92 ایلیمنٹس اس کے اندر موجود ہیں، پوری کائنات اسٹیبل 92 ایلیمنٹس ہیں، یہ کائنات میں بیسک یونٹ کہلاتے ہیں، اس سے بنی ہے مختلف انداز میں، مختلف ریشو کے ساتھ۔ تو یہ سب ہائیڈروجن سے شروع ہوا اور سولر سسٹم بنے، زمینیں بنی، یہ سب چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا عرش، عرش سے مراد اتھارٹی، اقتدار، پورے کا پورا کنٹرول۔ تو یہ ہائیڈروجن جو مین ایلیمنٹ ہے پانی کا، وہاں سے پہ تھا، اور اس سے پھر باقی کائنات تخلیق ہوتے ہوتے 6 ادوار کے اندر ہم تک پہنچی، زمین وغیرہ بن گئی اور انسان کا وجود اس دنیا میں آ گیا۔ سورہ 29 آیت 44 ہے، خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین۔ اللہ نے زمین و آسمان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے اندر نشانیاں ہیں مومنین کے لیے۔ تو یہ نشانیاں مومنین کو چاہیے کہ دیکھیں، اور جو قوم ان نشانیوں پہ غور و فکر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی کائنات ہے اس پہ غور و فکر کے بعد ڈسکوریز کرتی ہے، مسخر کرتی ہے، اپنے استعمال میں لاتی ہے، تو وہ قوم اس دنیا میں بھی افضل قوم ہو جاتی ہے، سپر قوم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ہے، یہ دنیا قائم کی گئی اجل مسمہ کے لیے، وقت، یعنی جب یہ شروع ہوئی تو وقت کے ساتھ، اسپیس کے ساتھ، اور جب یہ ختم ہوگی تو یہ لپیٹ دی جائے گی، یعنی کہ ٹائم بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اسٹیو ہاکنگ نے اس سلسلے میں بریف ہسٹری آف دا ٹائم میں لکھا ہے کہ وقت کائنات کی ابتدا سے شروع ہوا اور کائنات کی انتہا پہ ختم ہوگا۔ سورہ روم آیت 8 میں ہے، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یعنی عمدگی کے ساتھ اور وقت مقررہ تک کے لیے بنایا، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کے لیے منکر ہیں۔ تو وما بینہما الا بالحق، حق کا مطلب ٹھوس نتائج، پرپس، ایک مقصد، ایک سچائی۔ اس کے مقابلے میں باطل کا ورڈ آتا ہے، یعنی کہ جھوٹ یا فریب۔ تو حق کے ساتھ بنایا، وہ اجل مسمى، اور ایک پیریڈ تک کے لیے، ایک ٹائم تک کے لیے۔ اس کے بعد سورہ جاثیہ میں آیت 13 میں ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے وہ اللہ نے انسان کے لیے، تمہارے لیے تابع تسخیر کر دیا، اس کے اندر نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی کتنی عظیم بات ہے کہ یہ کائنات آدم کے، انسان کے تابع تسخیر کر دی گئی۔ اور پھر فرمایا، وَسَخَّرَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ یعنی دن اور رات، سورج اور چاند، ستارے، سب اللہ کے امر سے کے تابع ہیں، مسخر ہیں۔ اس کے اندر نشانیاں ہیں ان قوموں کے لیے جو عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی، اللہ اس طرح کی اور دنیا بھی بنا سکتا ہے۔ سورہ یاسین میں آیت 81-82 ہے،
اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور کیا وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ اس جیسے ایک اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، تو وہ چیز ہو جاتی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا، یہ قوانین فطرت اور یہ انتظام اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ اور بھی اس طرح سے بنا سکتا ہے دنیا جس میں قوانین مختلف ہوں گے، جس میں ہر پیرامیٹر مختلف ہوگا۔ اس دنیا میں وقت ہے، میٹر ہے، انرجی ہے، ٹھوس چیزیں ہیں۔ دوسری دنیا میں یہ ساری چیزیں مختلف بھی ہو سکتی ہیں اور ہیں۔ یوم الآخرہ، یوم الآخرہ کی جب بات کی گئی ہے قرآن پاک میں، دو جگہ اللہ نے مثال دے کے بات کی ہے۔ یعنی الفاظ تو ہمارے یوز ہوئے ہیں اس دنیا کے، لیکن کہا ہے کہ اس مثال سے یوں سمجھیں۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ وہاں اتنی اچھی نعمتیں آپ کے لیے میسر ہیں جو اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا جو بنی ہے یوم الآخرہ، اس کے قوانین بھی مختلف ہیں، اس کا میٹر، ٹائم اور ڈائمنشن سب یہاں سے مختلف ہیں۔ اسی طرح ایک اور امر ہے جہاں اللہ نے کہا ہے کہ اس کا بہت کم علم آپ کو دیا گیا ہے، جہاں روح یا امر اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہی وہاں سے قوانین قدرت آتے ہیں، اور قوانین قدرت سافٹ ویئر ہے جو کہ اس کائنات، ہارڈ کائنات کی ہر موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جو بھی موومنٹ ہوتی ہے وہ ایک قاعدے کے تحت ہو رہی ہے، اور وہ قاعدہ قوانین قدرت ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اسی طرح ایک اور نشانی آپ دیکھیں کہ زمین حرکت کر رہی ہے اور محور کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو اس میں آیت 39 سورہ 39 آیت 5 میں ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى۔ تو اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ایک مقصد کے ساتھ۔ یکور اللیل، کور کرتی ہے رات دن کو، لپیٹنے کو کہتے ہیں یکور، اس میں وہ آ جاتا ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ ڈھانپ لیتی ہے، جس طرح کوئی پگڑی باندھتے ہیں تو وہ لپیٹتی ہے۔ تو اسی طرح دن رات کو ڈھانپ لیتا ہے، رات دن کو۔ تو یہ اس موومنٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ اپنے محور کے گرد زمین گھوم رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح یعنی یہ ایک ایسی شہادت قرآن پاک کے اندر ہے کہ اس پہ غور کریں، اس کے الفاظ پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر اشارہ دے دیا گیا ہے کہ زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، جس سے رات اور دن پیدا ہو رہا ہے۔ اور سورج جو ایک جگہ ہے تو زمین کے گھومنے سے ایک دفعہ وہ سامنے آ جاتا ہے، دوسری دفعہ زمین کا دوسرا حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے تو وہاں دن ہوتا ہے، اور دوسری سائڈ پہ رات ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ 16 آیت 15 کہ جس میں اللہ نے کہا ہے کہ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ آپ دیکھیں کہ زمین کے اوپر ہاٹ سٹرکچر بنایا اللہ تعالیٰ نے، سٹیبلائزر بنائے، اور اس لیے کہ تاکہ آپ لڑکیں نہیں۔ اس کا مطلب ہے زمین کے اندر بہت حرکت ہے۔ تمید اس کے لیے آتا ہے جہاں نیچے حرکت ہو، اور تمیل لام کے ساتھ وہاں آتا ہے جہاں ساکن کوئی جگہ ہو، وہاں کھڑے ہوں۔ تو اس کے لیکن تمید دال کے ساتھ جو آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہیں وہ بہت تیزی سے حرکت کر رہی ہے، اور اس کے اندر اللہ نے سٹیبلائزر بنائے اس طرح سے کہ آپ لڑکے نہیں۔ تو یہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ زمین دو طرح سے، ایک تو محور کے گرد حرکت کر رہی ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو زمین کی پلیٹیں ہیں جو بادلوں کی طرح ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں، لیکن اس کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے، اور وہ اس سے پہاڑ وغیرہ بنتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک الگ سائنس ہے۔ تو ان تمید بہم، تاکہ آپ اس حرکت کرتی ہوئی زمین سے لڑکے نہیں،
ٹمبل نہ ہو۔ اسی طرح گریویٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ خلق السماوات بغیر عماد ترونہا، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے اور یہ ان ستونوں پہ قائم ہے جنہیں آپ دیکھ نہیں سکتے، اور آج ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ گریویٹی ہے۔ تو اس گریویٹی کشش ثقل میں یہ بندھے ہوئے ہیں، سورج، زمین، ستارے سب، اور یہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اور اس سے دور نہیں جا سکتے۔ اور یہ 4.5 ارب سال سے، جب سے ہمارا سولر سسٹم شروع ہوا ہے تب سے یہ حرکت میں ہیں، اور تقریباً 4-4.5 ارب سال اور رہیں گے۔ اس کے بعد ہمارا سولر سسٹم ختم ہوگا تو یہ سسٹم درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت 189-91، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات دن میں، ان کے لیے نشانیاں ہیں جو دانش مند ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، اولو الالباب۔ اور پھر ذکر کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن بھی کر دی، الذین یذکرون اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے، بیٹھے یا کروٹوں پہ لیٹے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور غور و فکر کرتے ہیں زمین کی اور آسمان کی تخلیق پہ، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان کو بے مقصد تو پیدا نہیں کیا، وما فقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب النار سے بچا۔ سورہ نور میں اس کی آیتیں ہیں 35 سے 38 تک۔ اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ایک ایسی پکچر، ایک ایسی تصویر ابھرتی ہے جو کہ بہت حیران کن ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ آگے تفصیل ہے، اس کے بعد ہے نور علی نور یہد اللہ نور من یشاء، جس طرف اللہ چاہتا ہے جس کو اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ تو نور انفارمیشن ہے، نالج ہے کسی چیز کا۔ تو آپ کو مثال دیتے ہیں کہ ایک آج سے 10,000 سال پہلے یہی مٹی، یہی چیزیں انسان کے سامنے تھیں، لیکن وہ نور یا وہ چیز نہیں تھی اس کے پاس، تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد 5,000 سال دیکھیں، اس کے بعد انسان نے اسی زمین سے لوہا، تانبا اور مختلف چیزیں نکالی، اس کا نور ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، تو وہ ایسے ہی تھی۔ اور آج کے دور کا دیکھیں تو یہی چیزیں مٹی سے جو نکلی ہوئی ہیں، اس نے جی پی ایس بنایا، جہاز بنایا، گاڑیاں بنائیں، ٹی وی بنایا، کمپیوٹر بنائے۔ یہ ہے وہ نور اللہ کا، یہ وہ علم ہے، یہ معلومات ہے کہ چیزیں ابد سے ہیں، لیکن جب یہ چیز آتی ہے، انسان پہ آگہی آتی ہے، تو وہ اس کی کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے، اور اس سے جو انسان کو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہے، ورنہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایک بالکل جو آدمی نہیں جانتا کئی چیزوں کو، تو اس کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں، گیجٹس نئے، تو اس کے لیے بیکار ہیں، لیکن جو جانتا ہے وہ ان کی قدر جانتا ہے۔ اور آج کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ ان کا کیا رول ہے۔ اس کے بعد آیت 36 میں فی بیوت آذن اللہ ان ترفع، وہ گھر بنائے جس کی اللہ نے اجازت دی۔ قرآن پاک میں اللہ نے بہت ترغیب دی کہ آپ غور و فکر کریں، اور وہ گھر بنائے جس کی اللہ نے اجازت دی۔ وَيَذْكُرُ فِيهَا اسْمُهُ، اس کے اندر اللہ کے ناموں کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کے نام علیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یہ کوالٹیز ہیں۔ اللہ نے کائنات بنائی، تخلیق کی، خالق ہے، تو یہ کام سارے وہاں پہ ہوتے ہیں۔ زبانی لپ سروس نہیں، عملی طور پہ تجربہ گاہیں آپ سمجھ لیں۔
یسبح لہ فیہا بالعدو والآصال، صبح و شام اس کام میں وہ لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی دنیا عملی دنیا ہے۔ اللہ کا ذکر عملی انداز میں جو ہوتا ہے وہ قرآن پاک کی ہدایت کی روشنی میں اللہ کے جتنے نام ہیں صفات اللہ حد بشریت انسان اس کی نمود کرتا ہے، اس میں خالق ہے، اس میں علیم ہے، بہت سے۔ تو یہ وہ گھر ہیں تو جنہیں میں کہتا ہوں کہ لیبارٹریز ہیں۔ اس کے بعد ہے ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم سے غافل نہیں کرتی، یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت بے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ناموں کو یاد کرنے سے عملی طور پہ وَإِقَامِ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةَ، جہاں اقام الصلاۃ اور زکوٰۃ اکٹھا آتے ہیں وہاں اس سے مراد سسٹم ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے قرآن کی روشنی میں، اور جہاں پریئرس یا کنیکشن کا ذکر آتا ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں وہ الگ ہے، اس کے الگ ٹائمنگ آئے ہیں، اس کے الگ باتیں آئیں گی، وہ الگ ہے۔ وہاں زکوٰۃ کا عام طور پہ ساتھ میں ذکر نہیں ہوتا، ایک اقیم الصلاۃ ہوتا ہے یا صلاۃ دوسرے انداز میں وہاں پہ دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ سسٹم قائم کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں، اور ان کو غافل نہیں کرتی یہ تجارت اور یہ چیزیں۔ اسی طرح لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اس ارادے سے کہ اللہ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے بلکہ اپنے فضل سے کچھ اور زیادہ عطا فرمائے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے۔ تو یعنی سائنس کی ڈیولپمنٹ سے اور ان کی محنت جب رنگ لاتی ہے تو اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں یا ایگریکلچر تھی اور کچھ نہیں تھا، لیکن اب سائنس کی ڈیولپمنٹ کے بعد بے شمار صنعتوں کا ایجاد ہوا، بے شمار لوگوں کو آسانیاں پہنچی اور لوگوں پہ اللہ کا فضل ہوا۔ تو یہ ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے نور، علم، اور علم جو ہے علم کی روشنی آ گئی، تو یہ چیزیں ہیں۔ حضرات، پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس پروگرام کے سلسلے میں اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں یا کچھ پوچھنا چاہیں تو میرا فون نمبر اور ای میل ایڈریس اسکرین پہ ظاہر ہو رہا ہے، بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ممتاز خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔